شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کو اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے کوششوں کے اعتراف میں گلوبل اسلامک لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبے سے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ روابط میں اضافے میں مدد ملے گی۔ چیف جسٹس نے آئین کی بالادستی برقرار رکھنے کے حوالے سے عدلیہ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے میانمار میں قتل عام کی آزادانہ تحقیقات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مظالم جنگی جرائم ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کو اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کی کوششوں کے اعتراف میں گلوبل اسلامک لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ صدر مملکت عارف علوی نے آج اسلام آباد میں 10ویں گلوبل اسلامک فائنانس ایوارڈز کی تقریب میں وصول کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ دنیا میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ مل رہا ہے، تاہم ابھی تک اس کی پوری صلاحیت سے استفادہ نہیں کیا گیا ہے۔ صدر نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا کہ پاکستان کے بینکنگ کے شعبے کا 17% نظام شرعی اصولوں کے مطابق ہو چکا ہے۔ خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار انتہائی اہم اور انہیں وراثت میں ان کا جائز حق ملنا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کو اسلامی بینکاری کے فروغ پر سال کا بہترین مرکزی بینک بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ میں کردار ادا کرنے پر جن افراد کو ایوارڈز دیے گئے ان میں معروف دانشور محمد تقی عثمانی شامل ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان ایتھوپیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہم سمجھتا ہے اور باہمی مفاد کے لیے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایتھوپیا میں پاکستانی سفارتکار شوذب عباس سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ صدر نے سفارتکار کو پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان تجارت، معیشت اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے کام کرنے کو کہا۔ صدر نے سفارتکار سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف بھارتی مظالم نمایاں کرنے کی ہدایت کی۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ML1 منصوبہ رسائی کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو بھی فروغ دے گا۔ وہ پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر نے کہا کہ پشاور، جلال آباد اور کوئٹہ قندھار ریلوے لائنوں سے تجارتی روابط میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے ML1 منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے پر چینی سفیر کے کردار کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا کہ ML1 منصوبہ پاکستان میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نجی صنعتوں کو بھی ترقی دے گا۔ چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ ہر طرح کے حالات میں انصاف کی فراہمی کے لیے آئین کی بالادستی پر عمل پیرا اور ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے نئے عدالتی سال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کا ہر جج اپنے فرائض اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ دیانتداری اور آئین اور قانون کے مطابق ادا کرنے کا حلف لیتا ہے۔ آج کراچی میں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کی سربراہی میں وفاقی حکومت کے ایک وفد نے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتوں پر ٹیکس میں کمی پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا کہ ٹیکسوں میں کمی کے حوالے سے وفاقی حکومت کی تجاویز سندھ کابینہ میں پیش کی جائیں گی۔ پاکستان نے گزشتہ رات کنٹرول لائن پر بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارت کے ایک سینئر سفارتکار کو طلب کر کے ایک احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا گیا، کیونکہ کنٹرول لائن کے تتاپانی سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے بلا امتیاز اور بلا اشتعال فائرنگ میں 3 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ برطانیہ اور جرمنی کے ارکان پارلیمنٹ نے مظلوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں مسئلہ کشمیر کے موضوع پر ایک ویبینار میں بات چیت کرتے ہوئے برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ اینڈریو
وائنے نے کشمیر کے مسئلے پر لوگوں میں دوبارہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس تنازع پر بین الاقوامی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جرمن پارلیمنٹ کے رکن مائیکل گہلر نے کہا کہ عالمی برادری تک درست معلومات اور حقائق پہنچانے کے لیے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں غیر جانبدار مبصرین کو تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے میانمار میں ہلاکتوں کی آزادانہ تحقیقات پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہلاکتیں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ جنیوا میں انسانی حقوق سے خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے کمشنر مچلے بیشلے نے کہا کہ بعض صورتوں میں لوگوں کو بلا امتیاز ہدف بنایا گیا یا ان پر حملہ کیا جو جنگی جرائم یہاں تک کہ انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ شام کے شہر البو کمال میں اسرائیلی حملوں میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔